مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق شوق عشق و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جميع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. خود خدا حافظ ہے ایسی نیک بخت اولاد کا، مانتی ہے حکم جو ماں باپ کا استاد کا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کی یاد میں یہ شعر کہا تھا، اور اگر بندہ تھوڑے سے ذہن کو فراخ کر کے سمجھے تو والد کے بارے میں بھی ہمارے رویے ایسے ہی ہیں. انہوں نے ماں کی یاد میں کہا تھا کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی. یہ صرف ماں کا ہی نہیں ہوتا، باپ کا بھی ایسے ہوتا ہے. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، اور میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل رہی. ساری زندگی ماں اور باپ بچوں کی خدمت پرورش کرتے رہتے ہیں،
اور جب بچے ماں باپ کو سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر بڑے تھوڑے دن خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو خدمت کا موقع ملتا ہے۔ زیادہ تر یہ خدمت ہاتھ نہیں آتی، جب بندے کو سمجھ بوجھ آتی ہے تب وہ موقع ہاتھ سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ محترم جناب محمد رمضان صاحب کے والد محترم کے چہلم کے موقع پر آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا سمجھا ہے اپنے پورے تعلیمی اور تدریسی پیریڈ کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرنا چاہے تو قرآن سے بہتر نصیحت کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو راستہ دکھانا چاہے تو جو راستہ قرآن نے دکھایا ہے نا اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اگر ہم خدا کے ان بندوں کو خدا کے کلام کے ساتھ وابستہ کر دے، پوری زندگی میں ایک یہی کام کر لے تو یہی چھوٹا سا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھری ہوئی انسانیت کو قرآن کے دامن میں ڈالا تھا، اور پھر قرآن نے انہی وحشت اور بربریت کے حامل قوموں میں سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نکالے تھے، عثمان غنی اور مولا علی نکالے تھے۔ آج بھی اگر یہ لوگ قرآن کے دامن سے جڑ جائیں تو قرآن آج بھی کسی محمد بن قاسم کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں نے آپ کو قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھ کے سنانا ہے۔ اگر وہ خدا کا کلام آپ کے دل پر اثر انداز نہ ہو سکا تو میری باتیں کیا اثر انداز ہوں؟ اس لیے مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنی، مجھے آپ کو خدا کا کلام سنانا ہے۔ یہ 30واں پارہ ہے اور سورۃ الانفطار ہے۔ میں نے آج جمعہ بھی اسی آیت پر پڑھایا ہے، اور یہ آیت میں نے زندگی میں جتنی بار بھی پڑھی ہے اس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ضمیر کو بھی ضرور حرکت کر دے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تیرے ذہن کے مطابق یہ ایک بات ہی صحیح جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مولوی یہ باتیں کرتے ہیں، تیرے ذہن کے مطابق یہ محض مفروضہ ہی صحیح، لیکن یہ کلام اس کا ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کے سامنے لگے ہوئے غیر مرئی حجابات، دکھائی نہ دینے والے پردے اٹھ جائیں گے، اور پھر تو پانی کے نرحے میں ہوگا۔ تیرا قریب ترین سمندر تو کراچی ہے نا، اور سائنس تجھے کیا بتاتی ہے کہ کراچی شہر کی سطح سے سمندر کی سطح بلند ہے، اور پانی کا مزاج یہ ہے کہ وہ نیچائی کی طرف آتا ہے اور اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے۔ پھر وہ کون سا پردہ ہے جو سالہ سال سے کراچی شہر کو ڈوبنے نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غیر مرئی حجابات ہیں جو ایک سمندر کو دوسرے سمندر کے پانی سے ملنے نہیں دیتے، لیکن ایک وقت آئے گا وہ میں پردے اٹھا دوں گا۔
پھر تجھے ڈوبنے سے کوئی بچائے گا نہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب پانی سمندر کے بہہ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھولی جائیں گی، جتنے دفن کیے جا چکے سارے کے سارے قبروں سے باہر آ جائیں گے. تیری اپنی طبیعت اور تیرا اپنا مزاج اور تیرا اپنی ہمت یہ ہے کہ اگر ایک مردہ قبر سے اٹھ کر تیرے سامنے آ جائے، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ تو اپنے آپ پہ غور کرنا. وہ مرا ہوا تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ دفن کیا ہوا تیرا بھائی کیوں نہ ہو، وہ دفن کیا ہوا تیرا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ قبر سے اٹھ کر تیرے سامنے آ جائے، محبتیں بھول جائیں گی. کیا خیال ہے؟ اس وقت تیری کیفیت کیا ہوگی؟ اگر ایک مردہ اٹھے، تیرے حواس قائم نہ رہے، تو جب صدیوں کے مرے ہوئے بھی اٹھ کر تیرے سامنے آ جائیں گے، پھر تیرے ہوش و حواس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر تیری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمت نفس ما قدمت وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے. پیچھے کیا چھوڑا یہ بھی جان لے گی، آگے کیا بھیجا یہ بھی جان لے گی. اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ وہ جو جبار اور قہار بھی ہے، اس نے تیرے ساتھ جبر اور قہر کا معاملہ رکھا ہوتا، اتنی خوبصورت شکل نہ دیتا. وہ جبار اور قہار بھی ہے، اس نے جبر اور قہر کا معاملہ تیرے ساتھ رکھا ہوتا، تجھے عقل نہ دیتا. وہ جو جبار اور قہار بھی ہے، اگر اس نے تیرے ساتھ جبر اور قہر کا معاملہ رکھا ہوتا، صحیح الاعضائی نہ بناتا، تجھے اندھا بنا دیتا، انسان ہی نہ بناتا، باندر بنا دیتا، کتا بنا دیتا. اس نے پہلے دن سے تیرے ساتھ کرم کا معاملہ رکھا. ایک، تجھے زمین کی بلوں میں چھپ کر رہنے والا نہیں بنایا، تجھے درختوں کی چوٹیوں پر رات گزارنے والا پرندہ نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا. سبحان اللہ، تجھے بول تو صحیح، انسان بنایا. اگر تو انسان نہ ہوتا تجھے اس کا احساس ہوتا. پھر انسان بنایا، الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق کیا، وسواک، پھر صحیح الاعضاء بنایا. آنکھیں ٹھیک، ناک ٹھیک، زبان ٹھیک، پاؤں ٹھیک، ہاتھ ٹھیک، تیرے سارے اعضاء ٹھیک. صرف تیری آنکھیں ہی برابر پہ نہ رہتی ہیں، ایک اونچی ہو جاتی ہے ایک نیچی ہو جاتی ہے، پھر کیسا ہوتا ہے؟ اندازہ تو کرنا. تو نے کوئی اپنے رب کو ایڈوانس تھوڑی پکڑایا ہوا تھا کہ مجھے ایسا بنا دے. کیا کیا تھا تو نے اپنے رب کا؟ کس تیرے عمل کے سلے میں تجھے انسان بنایا گیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو نے رب کا کچھ نہیں کیا، اس نے خود اپنی ذات کی لطف و کرم کے بنا پر تجھے انسان بنایا، صحیح الاعضاء بنایا، فعدلک، پھر تیرے مزاج کو معتدل رکھا. تیرے مزاج کو، اگر تیرے اندر گرمی بڑھ جائے تو یہاں نہ بیٹھا ہوتا، کہیں لیٹا ہوتا. اگر تیرے مزاج کے اندر سردی بڑھ جائے، بلغم بڑھ جائے، سودا بڑھ جائے، تیرے مزاج کو معتدل رکھا
اور فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے اپنی پسند کی شکل تجھے دی. تجھے شکل کیسی دی، تجھے صورت کیسی دی. ایک لمحے کے لیے غور تو کر، انسان کے سوا جتنے جاندار ہیں ان سب میں غور کر، خواب و زرافے جیسے بلند سر والے ہی کیوں نہ ہو، جب بھی انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی لینا پڑتا ہے گردن جھکانی پڑتی ہے، سر جھکانا پڑتا ہے. ایک لقمے کی خاطر منہ جھکائیں. اونٹ جیسے جانور بھی پانی کے ایک گھونٹ کے لیے سر جھکائیں. لیکن تجھے بنانے والے نے کیسا بنایا ہے کہ پانی تیرے منہ تک آتا ہے، تجھے پانی کے لیے سر نہیں جھکانا پڑتا. لقمہ تیرے منہ تک آتا ہے، تجھے ایک لقمے کے لیے سر نہیں جھکانا پڑتا. کیوں؟ بنانے والے نے تجھے اتنی غیرت سے بنایا ہے. وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا خلیفہ ہو میرے سوا کسی غیر کے سامنے جھکے. وہ تو تجھے غیروں کے سامنے جھکنے والا بنانا بھی پسند نہ کرے اور تو اسی کے سامنے جھکنا پسند نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فرمایا دیکھ میں نے تجھے بنایا کیسے ہے کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تو غیروں کے سامنے جھکے. علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بارگاہ میں تو جھکنا دشوار سمجھتا ہے، لیکن اس ایک بارگاہ میں جھکا رہے گا نا تو کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے سامنے جھکے گا. تجھے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن، تیری جوانی نے تجھے مجھ سے دور رکھا، تیرے حسن کے ناز نے تجھے مجھ سے دور رکھا. اتنی مہربانیاں میں نے تجھ پر کی اور تو میری طرف متوجہ نہ ہوا، میرے بارے میں تجھے دھوکہ دے گیا. کون تھا؟ کون تھا؟ میں ایک تیرے مزاج کا تجربہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا غیروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنے رب کے ساتھ کیا سلوک ہے. تیرے مزاج کا تجربہ. فرض کریں کہ آپ یہاں فیصل آباد سے گاڑی پہ بیٹھے لاہور جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ لاہور جا رہے ہیں اور راستے میں شہر سے جب گاڑی نکلے گی تو پھر کنڈکٹر کرایہ وصول کرے گا. وہ ساری گاڑی کو کلیئر کرتے کرتے تیرے پاس آتا ہے اور تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کرایہ دینے کے لیے اور وہ کہتا ہے صاحب رک جائیں آپ کا کرایہ ہو گیا. جب ایسا اگر آپ کے پاس ساتھ ایسا کبھی ہو جائے تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ آئے گا کس نے دیا ہے؟ سوال آئے گا نا، اس پوری گاڑی میں میرا کون ہے، کس نے دیا ہے؟ اور دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کیوں دیا ہے؟ میرے ساتھ کس کا رشتہ، کون میرا جاننے والا ہے اور اس نے مجھ پر یہ احسان کیوں کیا ہے؟ اور تیسرا جذبہ ہر ایک میں پیدا نہیں ہوتا، کسی کسی میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس نے مجھ پر احسان کیا نا تو میں نے اس کا احسان رکھنا نہیں ہے، میں نے اس احسان کا بدلہ چکانا ہے. اگر تیری طبیعت میں خودداری ہے، اگر تیری طبیعت کے اندر ایسی عزت نفس ہے، خودی ہے، تو یہ تین سوال ضرور پیدا ہوں گے. کتنی سی بات پر، لاہور کے کرایے پر، لاہور کا کرایہ ہے کتنا؟ 500 700 1000. اگر کوئی تجھ پر 1000 روپیہ خرچ کرے تو تیرے ذہن میں سوال اٹھے کہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ چکانا ہے. 1000 روپے پر یہ سوچنے والے، تجھے 1000 کی آنکھ نہیں دی گئی. آنکھ 1000 روپے سے نہیں ملتی، کان 1000 کا نہیں ہے. تجھے ہاتھ ملے، پاؤں ملے،
تجھے انسان بنایا گیا، زندگی کے 25 سال گزر گئے، کبھی سوچ نہیں پیدا ہوئی مجھے انسان کس نے بنایا ہے، مجھے آنکھیں کس نے دی ہیں، مجھے کان کس نے دیے ہیں، مجھے ہاتھ کس نے دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں، اور اگر اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میں نے بھی اس کا کچھ کرنا ہے۔ بندے کے بارے میں تیرا یہ جذبہ ہو، اس خالق کے بارے میں تیری سوچ بدل جائے تو سوال تو بنتا ہے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے؟ عام انسان کے بارے میں تیرا رویہ کچھ اور جس نے اتنی مہربانیاں کی اس کے بارے میں تیرا رویہ کچھ اور۔ تو اس کی وجہ بھی سن لو جو قرآن نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، کلا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی تجھ پر احسان کرے اور تجھے اس کے احسان کا احساس نہ ہو، میں نے ایسا تجھے بنایا ہی نہیں، میں نے تیری طبیعت ہی ایسی نہیں رکھی کہ تجھے اپنے محسن کا کوئی احساس نہ ہو۔ کلا، میں ہرگز ایسا نہیں، میں نے تجھے ایسا نہیں بنایا، بلکہ تو میرے ساتھ ایسا پتہ کیوں کر رہا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تمہارا قیامت پر یقین نہیں، تم پتہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم قیامت کے دن کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں، اگر مانتے ہو تو اس کے لیے کرتے کیا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر مانتے ہو تو عملی ثبوت دو نا۔ صبح بندہ آتا ہے کام پر، سارا دن کام کاج کرتا ہے، جب عصر کی اذان ہوتی ہے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب واپسی کا ٹائم ہو گیا، واپس میں نے کہاں جانا ہے؟ گھر۔ تب کیا کرتا ہے؟ اس کا ذہن دوڑنے لگتا ہے، بیوی نے کہا تھا آتے ہوئے آج آلو گوبھی لے کر آنا، وہ دکان پر موجود اپنے ملازم سے کہتا ہے جلدی جا سبزی لے کر آ۔ پھر یاد آتا ہے کہ بیٹی نے کہا تھا پاپا میری نوٹ بک جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، مجھے پینسل چاہیے، مجھے ریزر چاہیے، اسے یادیں آنے لگتی ہیں، چونکہ گھر جانا ہے نا تیاری شروع ہو گئی، گھر جانا ہے نا تیاری شروع ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اپنے گھر جانے کا یقین ہے، تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تجھے یقین ہے، حالانکہ پتہ نہیں تُو نے گھر پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچا، لیکن تیرا عمل بتا رہا ہے کہ گھر کی تیاری ہے، قیامت والے دن تو نے میرے سامنے آنا ہے، تیرا عمل تو نہیں بتا رہا کہ تو کوئی تیاری کر رہا ہو، تیرے عمل سے کچھ نہیں پتا چلتا کہ تجھے یقین ہے کہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا ہے سنو، یہ بات ایسے نہیں تم مجھے فراموش کر چکے ہو، بندے کا احسان تمہیں یاد ہو، میرے احسانات بھول جاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں کہ میرے پاس آنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یقین نہیں کہ میرے پاس آنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، میں نے انتظام کتنا کر رکھا ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، میں نے تو تم پر اپنے محافظ چھوڑے ہوئے ہیں، میں نے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے، میرے پاس آ کر تم مکر نہیں سکتے ہو، میں تمہیں تمہاری زندگی کی داستان سناؤں گا نہیں، تمہاری زندگی کی ہسٹری والی فلم تمہیں دکھاؤں گا۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر حفاظت کرنے والے محافظ ہیں، کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے، کرامن کاتبین، فرمایا یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہو، تمہاری جن بات تم سمجھتے ہو نا کہ میرے اس حرکت کا میری بہن کو پتہ نہ چلے، مجھے یہ کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھے ماننے والا ہے وہ تنہا ہوتا ہی نہیں، تو تنہائی میں جرت کرتا ہے نا گناہ کی، اللہ فرماتا ہے میں نے تو تجھے تنہا کبھی چھوڑا ہی نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب تو اکیلا ہو میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے محافظ فرشتے تجھے دیکھ رہے ہیں، تیری زندگی کا تمام ریکارڈ وہ محفوظ کر رہے ہیں، اور فرمایا ان الابرار لفی نعیم،
جو نیکیاں کریں گے وہ جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو برائیاں کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک عقیدہ تجھے قرآن دے رہا ہے، دوسرا عقیدہ تجھے شاعر دے رہے ہیں۔ ایک عقیدہ تجھے قرآن دے رہا ہے، ایک عقیدہ تمہیں نعت خواہ دے رہے ہیں۔ میں علماء سے معذرت کے ساتھ، نعت پڑھنا بھی علماء کا کام ہے، جو پڑھے لکھے نعت خواہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو تیرے جذبات سے کھیل کر تیرے دین کا بیڑا گھر کرتے ہیں میں بات ان کی کر رہا ہوں۔ ایک عقیدہ قرآن دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے جو نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور فرمایا یصلونها یوم الدین، قیامت والے دن وہ دوزخ میں پہنچیں گے، جنتی جنت میں پہنچیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، فرمایا وہ اس سے دور بھی نہیں ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں تم پھر پلٹ کر بھی غور کرنا چاہو تو اس کی کیفیت کو آج نہیں سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جب کوئی جان کسی جان کی کوئی مالک نہیں ہوگی، والامر یومئذ للہ، حکم سارے کا سارا اللہ کا ہوگا، اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہوگا۔ شفاعت ہوگی مصطفیٰ کی، لیکن من یشفع، کون شفاعت کرے گا اس دن؟ الا باذنہ، اگر شفاعت ہوگی تو بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، اگر اللہ نے تیرے بارے میں اجازت ہی نہ دی، بلا وجہ شفاعت کے بھروسے پر گناہگاروں کو جرأت دی جا رہی ہے۔ شفاعت ہے لیکن شفاعت بھی اللہ کے اذن پر موقوف ہے۔ تو میرے دوست، گناہوں پر ہمت نہ کر، گناہوں پر دلیر نہ ہو۔ سورۃ الانفطار پڑھ کے سنائیے، میں نے آپ کو، اور آپ اس کو اپنے گھر میں جا کر بھی پڑھیے گا، میرے کہنے پر نہ رہیے گا، کیونکہ زندگی گزر گئی مجھے یہی باتیں سنتے ہوئے۔ ایک مولوی کی بات سنتے ہیں تو وہ ہمیں اس لائن پہ چلاتا ہے، دوسرے مولوی کی بات سنتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرف کو چلاتا ہے۔ کیڑے مولوی کی گل منیے تے کیڑے دن نہ منیے، کسے مولوی دے پیچھے لگن دا تینوں کیا کرنے؟ قرآن تیرے لیے نہیں، کلمہ تو نے نہیں پڑھا، تو نے ہزاروں روپے خرچ کر کے الجبرا پڑھ لیا، فزکس پڑھ لیا، بیالوجی پڑھ لیا، کیمسٹری پڑھ لیا، ہزاروں روپے خرچ کر کے غیروں کے علم پڑھ لیے، جو تجھے مفت علم مل رہا تھا وہ قرآن نہیں پڑھ سکا۔ تیرا دماغ 12 ٹینس یاد کر سکتا ہے، دارابا یدربو کی ایک گردان نہیں یاد کر سکتا۔ قیامت والے دن کہہ دینا کہ مولوی صاحب نے مجھے غلط راستے پر لگایا تھا، تیرا عذر مانا نہیں جائے گا، اس لیے کہ میرے بھائی تو عالم کفر میں نہیں زندگی گزار رہا، تو ایک مسلمان کنٹری میں زندگی گزار رہا ہے۔ تیری گلی میں مولوی موجود ہے، تیرے گھر میں قرآن موجود ہے، ترجمہ کے قرآن پاک کا موجود، پھر تو کیسے قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ مجھے حق نہیں ملا؟ حق تو تیرے اندر تک پہنچ چکا ہے، اگر تو ایکسیپٹ کر لے تو، اگر تو اس کو قبول کر لے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر ہو میرے نبی جیسا، اچھی بول ذرا، مرید ہو مولا علی جیسا، پیر ہو میرے نبی جیسا اور مرید ہو مولا علی جیسا، اور تربیت اس طرح کی ہو رہی ہو کہ علی اگر صبح سویرے تو اٹھے بازار میں جائے بغیر محنت کیے تجھے سرخ رنگ والی 2 کوہانوں والی 2 اونٹنیاں مل جائیں، کیسا لگے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑا اچھا لگے گا، موج بن جائے گی، سویرے سویرے 2 اونٹنیاں مل جائیں بغیر کچھ کیا، قیمتی مال۔
میرے نبی نے فرمایا اگر تو صبح اٹھ کر سمجھ کے 2 قرآن کی آیتیں پڑھ لینا تو 2 کوہانوں والی سورت خان کی 2 اونٹنیاں ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہن مجھے ایک بات بتا، جو تعلیم دے رہا ہے وہ علم کا شہر ہے، جسے تعلیم دے رہا ہے وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور اسے سورت بقرہ نہیں کہی جا رہی کہ ایک دن میں پڑھ، اسے کہا رہا 2 آیتیں پڑھ لے۔ اگر ایڈے وڈے عالم دا شاگرد ایڈا وڈا عالم دن چ 2 آیتاں پڑھن تے سمجھن وچ شرم محسوس نہیں کردا، تینوں کیوں شرم محسوس ہوندی؟ ٹھیک ہے، ساڈی چٹی داڑھی ہو گئی، انہوں نے اسی قاری صاحب کو جائیے قرآن پڑھن واسطے، قرآن صرف بچے واسطے نازل ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن کتاب نازل ہوئی انجیل، انہوں نے ماں کی گود میں اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ اسی عیسیٰ علیہ السلام کا امام بن کر جو کھڑا ہے وہ 40 سال کی عمر میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ کیوں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اس نے 40 سال کی عمر میں قرآن کا آغاز کر کے اپنی امت کی شرم اتار دی کہ اگر کسی کی 40 سال کی عمر ہو جائے تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے شرمائے گا، بلکہ کہے یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ میرے دوست، زندگی کا کوئی حصہ بھی قرآن سے الگ رہنے والا نہیں ہے۔ تو 10 سال کا ہے، تو 20 سال کا ہے، تو 90 سال کا ہے، تو عمر کے جس حصے میں بھی ہے قرآن کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ، حق کی راہیں تجھ پر کھلتی ہوئی سامنے آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم